تو وہ کون تھا یار، گا میرے منوا گاتا جا رہے، جانا ہے ہم کا دور، وہ والی بات ہے۔ تو آج میں گھر سے نکلا ہوں کراچی کے لیے، آپ کو پتہ ہے ماما زید، آصفہ وائف میری، اچھا اب ان کو اس کی اتنی بے چینی ہے، میرا شیشے کے پیچھے منہ چھپ گیا اور وہ نیچے ہو کے دیکھ رہا ہے، اور خدا کے بندے اللہ تم کو ہدایت دے، وہ ڈسٹرب ہو، چلو میں یہاں سے چل دیتا ہوں۔ تو آج گھر سے نکلا ہوں یہ اپنے موڑ سے لیفٹ بنانے کے لیے، میں نے کہا یہیں کھڑے ہو کے، یہ کیمرہ بھی میں نے لگایا اور وہ اس کا اسٹینڈ بھی لگایا، لیکن یہ چلتے میں مجھے پتا جب بولوں گا تو تھوڑی سی یہ وائبریشن جیسے اس میں ہوتی ہے، تو یہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن چلو آج میرا پہلا ایکسپیریمنٹ تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، انشاءاللہ راستے میں چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز دکھاتا جاؤں۔ چلیں جی، پہنچ گئے سپر ہائی وے پہ۔ بس وہ میرپور خاص کا سفر بھی بڑا ایزی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو حیدرآباد صاحب کا بائی پاس ہے وہاں بڑے رستہ خراب ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں، اور جب آپ یہ جام شورہ کا برج کہہ لیں وہ نکلیں یعنی سپر ہائی وے پہ چڑھنے کے لیے، تو پھر وہاں سے تھوڑا ایزی ہوتا ہے۔ تو ابھی میں سپر ہائی وے پہ ابھی یہ میرپور ٹول سے نکلا ہوں، تو یہ بھی چیز مجھے سامنے آئی، تو میں نے یہ جو ٹیگ لگوانا تھا جس کو ایم ٹیگ کہتے ہیں، تو میں ان کے سینٹر سائٹ پہ بس وہیں پل کی گاڑی اندر گیا، پوچھا ان سے، تو میں نے کہا میں نے نئی رجسٹریشن کرانی ہے اور یہ نیا ٹیگ لگانا ہے۔ وہ کہتا وہ تو ہو جائے گی، لیکن آپ کے شیشے پہ فرنٹ گلاس جو ہے، جو فرنٹ شیلڈ میری، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں پیپر لگا۔ دیکھیں میں نے ریئلائز ہی نہیں کیا، ورنہ میں کیا کرتا ہوں جب بھی گاڑی لیتا ہوں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ اگر اس کے بلیک مررز ہیں، بلیک شیشے کیے ہوئے ہیں، پیپر لگایا ہوا لوگوں نے، میں نہیں لگاتا، کیونکہ جب انلیگل ہے، منع ہے، تو میں کسی صورت میں سب سے پہلے اس شاپ پہ جاتا ہوں، وہ گرم کر کے ان کا جو پروسیجر ہے اس سے وہ اس کو پیپر کو اتار دیتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہ کام کرتا ہوں، لیکن میں نے ریئلائز ہی نہیں کیا کہ یہ فرنٹ شیلڈ کے اوپر بھی وہ لگا ہوا ہے، پیپر لگا ہوا ہے۔ تو کہتا بے شام آئے، ہمیں یہ ہمارا نہیں ایشو بھلے لگا ہوا، لیکن آپ جتنا کا ہمارا وہ اسکینر کا وہ پٹی لگنی ہے نا، بولا یہ اس کے اوپر سے وہ اسکین نہیں کرے گا اگر وہ یہ نہیں ہوا تو یہ۔ تو میں نے کہا چلو، پھر میں نے کہا اب دوبارہ اس کے پیسے ہی اس مرتبہ چلو 200 زیادہ لے لو تم لوگ۔ تو میں پھر بھی دیکھ رہا تھا، اچھا، تو وہ کہنے لگا کہ اس کے اوپر سے یہ پیپر یا تو چپکے گا نہیں، اس نے کہا، یا اس نے کہا یہ اسکین نہیں کرے گا، تو آپ یہ پیپر اس کے اوپر سے، وہ تقریباً 4 انچ کی لمبی ان کی وہ پٹی سی ہے جس کو اسکین کرتا ہے ان کا۔ کہتا ہے اتنا کا آپ خالی کروا لیں۔ میں نے کہا اتنا کیا، مجھے گھر تو پہنچ رہے ہیں، تو میں تو فرنٹ کا شیشہ گلاس سارے اترواؤں گا، یہ کون سا طریقہ کہ اس کے فرنٹ پورے شیشے کو آپ نے پیپر لگایا ہوا، میں نے ریئلائز ہی نہیں کیا۔ تھوڑا سا اندھیرا اندھیرا مجھے فیل ہو رہا تھا، جیسے نا بادل سے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں ایسے ہی کچھ میری آنکھیں اب اس عمر میں تھوڑی سی گڑبڑ کرنے لگ گئی ہیں، تو وہ اس نے بتایا۔ تو چلیں، انلیگل ہے، یہ غلط ہے، اور کچھ شہروں میں تو بہت بڑے بڑے جرمانے لگ رہے ہیں، اور اس کے اوپر نہ چلیں بالکل۔ کیا ہو جائے گا آپ کا جب اے سی گاڑی میں ہے تو پھر اس میں کیا ایشو ہے؟ تو ان کو ہوتا ہے کہ نہیں تھوڑی سی ہماری گیس بچ جائے گی، جو کہ ہیٹ کو بھی روکتا ہے، اور تھوڑا سا زیادہ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ پرائیویسی۔ بھئی پرائیویسی کیا، جب ایک لا ہے تو اس کو فالو کریں، پرائیویسی کو چھوڑ دیں بس اب۔ تو یہ ہے صورتحال جو نئی چیز میرے سامنے آئی۔ تو اس گاڑی میں ماشاءاللہ وہ کروز ہے، یہ جو ریبرتھ میں، اچھا ریبورن میں کروز نہیں ہے، سب کو آپ کو پتا ہوگا، اس میں آیا ہی نہیں ہے، ٹاپ آف دا لائن ماڈل میں بھی کروز نہیں ہے۔ تو ریبرتھ میں انہوں نے، اس لیے بھی میرا تھوڑا سا ذہن ادھر گیا کہ بھئی چلیں ریبرتھ لے لیں، کیونکہ مجھے کروز کا ذرا زیادہ سہولت رہتی ہے لانگ ٹریول میں، کبھی لاہور اسلام آباد کے لیے آپ نکلتے ہیں تو کروز آپ کو بڑا ہیلپ کرتا ہے، اور ورنہ تو پیر تھک جاتا ہے، وہ گٹا بالکل ایسے سن ہو جاتا ہے جب اس کو پریس کیا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ تھی ساری، اور آج میں پہلے اس کے ٹرپ پہ اوپر نکلا ہوں، لانگ ٹرپ پہ۔ ہاں کراچی سے لے کے ضرور آئے تھے، لیکن احتیاط سے ذرا آئے، تھوڑا سا ڈرتے آئے کہ پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے اس دن بھی خیریت سے گھر پہنچے، اور آج بھی اب تو میں نے سارے اس کے کام نئے کروا لیے۔ شاید میں نے کہ ویڈیو میں بتایا کہ نئے ٹائر ڈنلپ کے جو میڈ ان جاپان، وہ تقریباً 84,000 یعنی 2100 کا، اور 21,000
84,000 کا ایک ٹائر آیا تو 84,000 کے تو میں نے 4 ٹائر ہی بدلی کرا دیے اسی وقت. اور اس کے علاوہ اس کے فرنٹ بریک ویک تھے, کم تھے, مطلب یوں سمجھ لو کہ 20-25% باقی ہوں گے, میں نے ان کو بھی چینج کرا دیا. اور اس کے بعد میں یہاں پھر کئی جگہ پہ میں نے کہا, اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, دیکھیں جاپان, میڈ ان جاپان جو آپ بریک لیدرز لیتے ہیں یہ آپ کو یوں سمجھ لو کہ ملائیشیا کی سے دگنی قیمت میں پڑتے ہیں. جیسے میں نے پوچھا 7,000 کے وہ اس کے جو جاپانی ہیں, اور جو ملائیشیا کے وہ 3,500 کے. تو وہ کراچی آٹو والا وسیم بھائی بڑی مہربانی بیچارے, انہوں نے مجھے صرف جب میں گیا تو وہ کہنے لگے کہ ابھی ہماری بس ڈلیوری آدھے گھنٹے تک پہنچنے والی ہے, شپمنٹ آپ آدھے گھنٹے بعد آ جائیں. تو میں آدھا نہیں 1 گھنٹے بعد گیا تو اتفاق ہے ان کی ڈلیوری آئی نہیں. تو کہنے لگے صاحب معذرت ہے کہ وہ ڈلیوری ہماری نہیں آئی ابھی تک, انہوں نے تو پرومس کیا تھا, میں آپ کو بھی بتا دیا, اب آپ کو چکر میں نے کوئی بات میں شام کو آ جاؤں گا. اب تیسرے چکر شام کو جب گیا تو انہوں نے 35 کی بجائے مجھے 300 اور ڈسکاؤنٹ کر دیا, میرے خیال 32 کے دیے یا 3,300 کے, یعنی $200-300 ڈالر. کہتے آپ کو چکر پڑا. تو بڑے اچھے انسان ہیں یہ کراچی آٹوز میں, بہت بڑے پرانے ہیں یہ, تو ان سے تو میں بتانا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ ان کے پاس ہوتے ہیں یہ ملائیشیا کے. آپ کوشش کر کے گاڑیوں میں آپ ملائیشیا کے جو بریک لیدرز کے دیکھیں, اور بھی پارٹس ہوں گے اچھے, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں, لیکن میرا زیادہ ایکسپیرینس مرسڈیز میں بھی BMW میں بھی میں نے ہمیشہ جب بھی اس کے بریک چینج کی تو یہ میرے ملائیشیا یہی ڈالے, تو بڑے اچھے چلتے ہیں. ابھی بھی میں نے یہ آصف کی گاڑی یا جاوید جو برادر اللہ اس کی گاڑی, تو وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. وہ کوئی اس میں ایسی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یار یہ جلدی گھس گئے ہیں یا ختم ہو گئے. تو یہ چیز تھی. تو آپ بس انشاءاللہ کوئی اور چیز ہوگی, بات سے بات نکلتی جائے گی, میں فوکس کروں ڈرائیونگ پہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یہ 2 خرچے تو میں نے بتا دی. کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ گاڑی کی قیمت دیکھیں, گاڑی کی قیمت وہ جو ہے نا, جھوٹ میں بولتا نہیں اور سچ میں نے بتانا نہیں. ایک بڑی کسی نے یہ بات کہی تو بولا جھوٹ میں بولوں گا نہیں اور سچ میں نے بتانا نہیں. آپ اس کی قیمت آپ سرچ کر لیں, آج کل گوگل چاچا ہر جگہ تو بیٹھا ہے. آپ اس کی دیکھیں, یہ 2014 کا ماڈل. میں ایک گائیڈ لائن بھی آپ کو دے دوں, اگر اچھی گاڑی ہے, کوئی بہت زیادہ کوئی مطلب ٹچ اپ نہیں ہے, اس کا کیا کہتے ہیں ہوڈ کہہ لیں, چھت کہہ لیں, ٹرنک کہہ لیں, اگر یہ جینون ہے, ان کے اوپر نہیں ہے پینٹ, سائڈوں پہ تھوڑا بہت اگر ہے, تو آپ اگر دیکھیں گے تو ان کی قیمت 32 لاکھ سے لے کر اور 37-38 تک بھی آپ کو ملے گی 2014 کا. کیوں ڈپینڈ کرتا پھر گاڑی کتنی اچھی ہے. چلو آپ ایوریج اس کو یوں کر لو کہ 32 لاکھ سے 32 لاکھ سے لے کر اس کو 36 لاکھ کر لیں آپ. اس کی یہ پرائز بریکٹ میں یہ چل رہی ہے گاڑی. اب ڈپینڈ کرتا کہ کتنی اچھی ہے کتنی نہیں ہے, تو اس کے اوپر پھر اس کی پرائز ہے. تو میری پرائز کو اسی کے بیچ میں آپ سوچ لیں. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس کی پرائز کو بتاؤں, ڈسکلوز کروں, کیونکہ ابھی تو میں خود ایکسپیریمنٹل اس کے اوپر ہوں. میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح چل رہی ہے, کیا اس کی پرفارمنس ہے. نہیں سمجھ آئی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ اپنا دے دوں اور دوسری لے لوں. مجھے کوئی ایشو, اس چیزوں کے کاموں میں میں تھوڑا بزی بھی رہتا ہوں اور ورنہ فارغ ہو جاتا ہوں. اسی طرح گھر کا جب کوئی بالکل ہی کوئی کام نہیں ہو تو گھر کا کوئی نہ کوئی کام میں چھیڑ لیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی تو رہے. اور کاروں کی بھی میری ایک ہابی ہے, صرف میں اپنی گاڑی کا نہیں. دیکھیں وہ جاوید نے گاڑی لی جیدی بھائی جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی گاڑی بھی جب نئی لی اس نے, تو میں نئی سے مراد یوز تھی, اس کا سوئفٹ تھی, وہ لی تو لے کے میں اس کو آ گیا. مجھے کہنے لگا جاؤ آپ اسی پہ جاؤ. میرے کو کہا اب آپ کس طرح مطلب, کیونکہ میں نے گاڑی کراچی میں اپنی بیچ دی تھی کراچی میں یا جیسے بھی, لیکن اس نے کہا میری گاڑی آپ لے جاؤ جب خریدی ہم نے. تو میں لے کر آیا, تو میں نے اس کے بھی کام کروایا اور 2-3 دن مستری کے ہاتھ ادھر ادھر. تو مجھے بڑا میں انجوائے کرتا ہوں اس ہابی کو, اس کام کو. پھر اس کے بعد اسی طرح اس نے آصف اقبال جس کو ہم بابو بھائی کہتے ہیں, اس نے لی. تو اس کو بھی میں نے اس سے پہلے والی جو بھی رہا, میں نے کہا رکھتے 2 گاڑی مجھے اس کے چھوٹے چھوٹے کام ہے مجھے نظر آ رہے میں کر رہا ہوں, وہ لے کے میں آ گیا. وہ میری خاص رکھی اور وہ کام کروائے. پھر میری اپنی سویٹ تھی, اس کے کام کروائے. پھر میں نے کرولا آپ کو پتا چینج کی تھی, 13 کا ماڈل کرولا. اس کا مجھے اب افسوس ہے کہ اس کو مجھے سیل نہیں کرنا نہیں چاہیے تھا.
اس نے بڑا پریشان پہلے کیا کچھ چیزوں پہ، نتیجہ یہ ہوا کہ میرا کافی جو ہے اپنا یعنی پریشانی اس نے کی، خرچہ بھی کافی ہو گیا اس کے اوپر. آپ سوچ لیں 1,35,40,000 میں نے اس کے اوپر خرچ کیا. اس کے بعد اس کے سارے وہ ایشو دور ہو گئے تمام. ٹائر نئے ہو گئے، کوائلیں نئی ہو گئی، پلگ ڈیلر سے جا کے جینون پلگ وہ نئے ہو گئے، گیئر آئل ہو گیا، انجن آئل، ہر چیز چینج جب ہو گئی نا. اس میں جو ایشو آیا تھا کہ وہ کچھ عرصہ چلنے کے بعد وہ جیسے ہی کوائلیں ہیٹ اپ ہوتی تھی تو بند ہو جاتی تھی. پھر چلیں، پھر 10 منٹ 15 منٹ کھڑے ہوں، اس کے بعد اسٹارٹ ہو جائے. تو اس نے اتنا پریشان کیا اور میکینکوں نے غلطی یہ کی کہ وہ ڈائگنوز پراپرلی کر نہیں پائے. انہوں نے لگایا کمپیوٹر بھی، اب کمپیوٹر نے کہیں ان کو 2-3 قسم کے فالٹ بتا دیے اور دوسروں انہوں نے کر دیا ٹھیک، کوائلوں کو نہیں دیکھا. ایٹ دا اینڈ جا کے حیدرآباد میں ہم، وہ امجد صاحب ہیں وہاں جیو آر کالونی میں، میرے کزن ہیں اس کے بھی وہ نیبر بھی تھے میکینک. تو آخر میں وہاں پہنچا تو انہوں نے بیچاروں نے اس سے میری جان چھڑائی، فائنڈ آؤٹ کیا اور کر کے کہنے لگے کہ آپ کا کوائل آپ کو چینج کرنے پڑیں گے، بس یہ چینج کرو. اچھا کوائل چینج کر دی، بہترین ہو گئی گاڑی. مجھے ہر وقت یہ وہ دھڑکا لگا رہے، جیسے گاڑی کو میں کہیں بھی رش میں تھوڑا سلو کروں مجھے لگا بند ہو گئی. اور آسفا بھی بیٹھی، وائف ساتھ بیٹھے، وہ بند ہو گئی. میں کہا نہیں بند کہاں ہوگی، میرا تو خیال چل رہی ہے. اتنی اسٹریس دی اس گاڑی نے. پھر ہم نے سوچا کہ نہیں بس بیٹر یہ ہے کہ ہر وقت اسٹریس میں جب پھر ریس سے پیر اٹھاؤ تو ایسے لگے بند ہو گئی. کیونکہ وہ میں کہتا ہوں 40-50 جگہوں کے اوپر وہ گاڑی نے ہم کو پریشان کیا. پھر ٹھیک ہو جائے، پھر اس کے بعد مسئلہ آتا ہے جب میکینک کے پاس جاؤں کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں. پھر چلتے پھر اچانک بند ہو گئی. پھر اس کے بعد جب ایک مرتبہ بند ہوئی پھر بند ہونا شروع ہو جائے. 30-40 کلومیٹر چلے بند، 20 کلومیٹر چلے بند، 10 منٹ 20 منٹ کھڑے رہو اور پھر اسٹارٹ کرو، گاڑی اسٹارٹ ہوئی. بڑے تماشے ہوئے. تو وہ گاڑی پھر فائنلی میں نے دے دی سارے کام کرا کے. تو ماشاءاللہ جنہوں نے دی وہ اب بھی خوش ہیں. وہ رنداوا صاحب ہیں ہمارے یہاں سیٹلائٹ ٹاؤن میں، میرے سب جو دوسری گلی میں رہتے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں گاڑی تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی دی ہے ہم کو. ایک 2 مرتبہ مذاق میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اگر واپس دینی ہے تو دے دیں. تو کہنے لگا نہیں یہ بڑی اچھی ضرورت ہماری پوری کر رہی ہے. میں نے کہا اچھا. سو یہ چیزیں ہیں، تو میری بھی ہابی ہے. تو اس گاڑی کو میں ابھی ایک آدھ چکر یہ لگے تو آج. اور پھر دوسری بات ہے کہ بیگم بھی اس کو باس کرے، آج وہ دیکھے گی. بچوں کو میں نے تصویریں بنا کے سروس کے بعد ہر چیز بڑی بھیجی تصویریں ان کو میں نے. اور ثنا بھی وہ بھی بڑی شوقین ہے ان کی گاڑیوں کی. اور خاص طور پہ پاکستان میں جب میں گاڑی لیتا ہوں، انکل تصویر بھیجیں، انکل کیسی گاڑی ہے، اندر انٹیریئر. تو اس کو بھی انٹیریئر بڑا پسند آیا، کہتی ہے تو بہت ہی اچھی گاڑی ہے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو اس کو صرف صحیح چلتی رہے، رکھ لیں گے اس کو. سو اس قسم کی چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کو اگر یہ صحیح چل رہی ہے، ابھی ڈرائیونگ میں مجھے ایک اس کا آج ہو سکتا ہے اس میں بھی آ رہا، ویڈیو میں بھی ریکارڈنگ میں بھی تھوڑا سا اس کا نا ساؤنڈ ہیوی ہے. ایسے لگ رہا جیسے کوئی اس کے نا جیسے اپنا کیا اس کو کہتے ہیں کہ بیئرنگ. مجھے یہ لگ رہا اس کے بیئرنگ فرنٹ جو ہے ان میں تھوڑی سی نوائز ہے جس کی وجہ سے اندر مجھے ساؤنڈ آتا ہے. ورنہ یہ گاڑی تو اتنی کوائٹ ہونی چاہیے، سیلڈ ہے اور ہر لحاظ سے یہ اچھی ہے، بڑی سب کچھ ہے. انجن اس کا بہت اچھا ہے کہ جو ہم کہیں کہ بھی انجن کا ساؤنڈ زیادہ ہے، نہیں. انجن سائلنسر مفرج جس کو کہتے ہیں سب چیز ٹھیک ہے. بس میرا ذہن اب اس پہ جا رہا. اب واپسی آتے میں تھوڑا سا اور اس کو دھیان دوں گا، کام دوں گا کہ. اور مجھے شک ہے کہ میرا جو میکینک ہے منا بھائی، اس کا نام ہی منا کہتے ہیں تو ہم تو میں کہتا ہوں منا بھائی یا منا سیٹ کہتا ہوں. تو اس نے جس دن ہم نے چھوٹے میں نے بریک چینج کروائے، آئل چینج کرایا، سارے کام یہ جب کروائے نا، تو اس وقت اس نے جب دیکھے فرنٹ والے تو کہنے لگا چاچا ہی کہتا ہے مجھے، بولا چاچا مجھے لگتا ہے کہ اس کے بیرنگ میں ہلکی سی آواز ہے. میں نے کہا یار چھوڑو ابھی مجھے چلنے دو، ابھی اتنی نہیں ہے، میں روڈ کراچی سے آیا، مجھے تو نہیں سنی. میں نے اس کو ایسے کہہ کے چپ کرا دیا. کہتا نہیں ابھی چلاؤ پہلے، لیکن آواز مجھے لگتا آواز ہے. تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ میں اس گاڑی میں جب یہ جا رہا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا کہ اس کی بیرنگ فرنٹ ایک میں یا دونوں میں. تو اب واپسی میں انشاءاللہ اس کی یہ بیرنگ بھی، کیونکہ ان بیرنگ کے ساؤنڈ کے ساتھ اگر آپ لاہور جاؤ، اسلام آباد جاؤ نا، تو آپ کے تو کان ہی جواب دے دیں گے، نہ آپ بات کر سکتے. ایسا ساؤنڈ اندر آ رہا. تو چلو اللہ مالک دیکھیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ پھر اور ڈائگنوز پھر اور کروا لیں گے. ٹھیک ہے نا جی.
चलिए एक स्टॉप किया मैंने अल-फजर रेस्टोरेंट। यहाँ मैंने देखा हुआ आज से बाबू ज़्यादातर इधर रुकता, तो मैंने कहा मैं भी चलो रुक के थोड़ा सा, क्योंकि नई गाड़ी है, नई इन सेंस कि मेरे पास तो नहीं है ना, तो मैंने कहा देखा कोई पानी वानी, टेम्परेचर, ऑयल एयर वगैरह हर चीज़, ब्रेकें कोई गर्म तो नहीं हो रहा, व्हील कोई इधर, ये चेक करनी चाहिए। और वैसे भी नॉर्मली भी अगर नई भी है, कहीं आप जाएँ लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो यहाँ रुकें तो थोड़ा सा उसका, क्योंकि मेरी आदत है ट्रकिंग में, ट्रक में जो 18 व्हीलर और 22 व्हीलर जो ट्रकिंग में की है चलाई, तो उसके लिए ज़रूरी था जहाँ भी आप रुको उसकी वो इसको कहते हैं कि क्या उसका नाम था, एक ख़ास कहते थे, तो सब तरफ में तो चारों तरफ आपने घूमना, टायरों की हवा देखी, ये देखी वो देखी। तो बस मैंने वो भी इस तरह, वो आदत अभी भी है, मैं गाड़ी में भी देखता हूँ। खैर उससे ट्रकिंग से पहले भी मेरी आदत तो थी, इसको मैं चेक रखता था सेफ्टी का और उसका। तो बस बिस्मिल्लाह करते हैं, अभी यहाँ से चलते हैं। तो मैंने कहा आपको भी बता दूँ कि अल-फजर रेस्टोरेंट है, अगर कोई रुके तो चाय इनकी अच्छी थी, चाय बस पिए। मैंने बड़ा दिल किया कि मैं पराठा खा लूँ, क्योंकि मैं आपको बता 2-3 दिन से मेरा थोड़ा स्टमक जो अपसेट था, तो मैंने कुछ खाना पीना बंद किया और सिर्फ दही खा रहा हूँ। अभी यहाँ मेरा दिल किया कि मैं चाय के साथ इनको बोलूँ पराठा दो, फिर फौरी तौर पे अपने आप को कहा कि नो, इट्स नॉट अ गुड थिंग मिस्टर ज़ैर, फिर उसको मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ से एक थोड़ा सा टुकड़ा, सब लोग उल्टा जाते हैं तो मैं भी यहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि अगर वहाँ से तो वो टुकड़ा रास्ता बहुत ख़राब है। आसिफ भी यहीं से होके हुआ, मैंने देखा ज़्यादातर कारें गाड़ियाँ वापस रिवर्स होके यहाँ से, मुखालिफ तो खैर आप हाईवे के ऊपर तो आप अपोजिट बिल्कुल नहीं चलोगे, लेकिन इनकी अपनी अंदर जो लोकेशन है, इसके अंदर आप यहाँ से आने वाली गाड़ियाँ आप इनको केयरफुली वहाँ से एंटर हो जाए उस जगह से, और एंटर होकर तो बिस्मिल्लाह करके आप पक्के पे उस पर चढ़ जाएंगे, वरना तो वो फिर बड़ी दूर इनका जो है वो हाईवे को जब आपने कैच करना है सही सिमत को अगर जाएंगे तो बड़ी देर के बाद, और रास्ता बड़ा टुकड़ा बड़ा ख़राब है। तो ये है सूरत हाल। तो बिस्मिल्लाह करके इस पे हाईवे पे चढ़ते हैं यहाँ से। तो शुक्र है, सो फार सो गुड, टाइम मेरे पास एनफ है।